بہت سے لوگ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ سمجھیں گے پھر بسم اللہ نہ پڑھے، بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ ہر کام کے شروع میں دعا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، دونوں میں فرق ہے، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ ہے، کھانا کھائیں تو بسم اللہ، جانور ذبح کریں تو بسم اللہ، اللہ اکبر۔ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فرق ہے، اور محدثین نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی، بلکہ علماء نے اس پر مستقلاً کتابیں لکھی کہ تسمیہ اور بسملہ میں کیا فرق ہے۔ تو بسم اللہ کافی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کے شروع میں نہ پڑھیں، یہ اضافہ ہو جائے گا۔ کیا حرج ہے جی؟ لوگ کہتے ہیں نا کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ساری نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو اضافہ کیا ہی، اس کے بعد پھر ہاتھ دھونے لگے تو ہاتھ دھونے کی الگ دعا بنا لی، کلی کرنے لگے اس کی الگ دعا، وضو منہ چہرہ دھوتے ہیں تو اس کی الگ دعا۔ کہتے ہیں وہ وضو کی جو ہے نا، وضو بڑا اہم عبادت کا وقت ہے، تو اللہ میرے چہرے کو قیامت کے دن روشن کر، جب بہت سے لوگ جو ہے نا مرجھائے ہوئے ہوں گے، اور ہاتھ کا دھوتے ہوئے ہاتھ کا، اور اس طرح سے یہ سب دین میں اضافہ ہے، جائز درست نہیں ہے۔ بسم اللہ کہہ کے وضو شروع کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بغیر گنتی کے 6 7 دفعہ ہر عضو کو دھو رہے ہیں، یہ بھی شرعاً صحیح نہیں ہے۔ صراحت کے ساتھ آگے کہ حضرت عثمان نے 3 مرتبہ دھویا ہاتھوں کو، 3 مرتبہ دھویا چہرے کو، 3 مرتبہ دھویا اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، مسح 1 مرتبہ۔ اسی طرح سے دوسری حدیث، تیسری حدیث، 3 آخری حد ہے۔ اگر کوئی کہیں گے نہیں ہاتھ چکنے ہیں اور پتہ نہیں، جیسے لوگ کوئی مزدور ہے کسی وجہ سے ہاتھ میں جو ہے نا، تو اب وضو سے پہلے آپ صابن لیں اور ہاتھ کو اچھی طرح سے ملیں، ہاتھ دھو لیں۔ اگر پھر بھی آپ کا ہاتھ صاف نہیں ہوتا تو جو بھی یعنی آپ اس سے مٹی کے تیل سے یا جس سے بھی اس کو صاف کرنا چاہیں اچھی طرح دھو لیں، اچھی صاف کر لیں، اور صاف کر کے پھر صابن سے دھو لیں۔ اب جب وضو شروع کریں، جیسے کہ حضرت عثمان نے بھی پانی انڈیلا اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا، پھر وضو شروع کیا۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے دوران بات کرنے کی ممانعت یا اجازت کے سلسلے میں بھی مبالغہ آمیزی ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں بات کرنے سے ہی وضو ضائع ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وضو بھی ایک عبادت ہے، بلا ضرورت گفتگو نہ کرے، تاکہ جس کام پر توجہ ہے وہ توجہ ہٹ جائے گی۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ کچھ اور کام بھی کرنے لگ جائیں تو اس کام کا معیار وہ نہیں رہتا۔ تو آپ خود دیکھیں، جو بھی کام کر رہے ہوں گے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جائے گی، تو وضو کر رہے ہیں اور ہاں کیا ہوا اور کہاں جانا ہے، اور یہ دنیا جہان کی باتیں بھی کر رہے ہیں اور وضو بھی کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ جی کہیں کونی سوکھی رہ گئی، ایڑیوں اور ٹخنوں کے پاس حصہ سوکھا رہ گیا، یا کوئی حصہ بھول گئے۔ اس لیے گفتگو سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے، لیکن مطلقاً گفتگو سے وضو نہیں ٹوٹتا، خراب نہیں ہوتا، حرام نہیں ہے۔ کچھ ضروری بات ہو تو کر لیں، ورنہ تو یکسوئی کے ساتھ وضو پہ توجہ دیں۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگ گردن کا الگ سے مسح کرتے ہیں، اور یہ بھی بہت عام ہو گیا ہے، بالخصوص جن لوگوں کو حدیث نہ سنائی جاتی ہے نہ بتایا جاتا ہے، بس ہمارے علماء نے کہا ہے۔ انہوں نے تو اعتماد کیا کہ ہمارے علماء ہیں، یہ صحیح بتاتے ہوں گے، اور انہوں نے خیانت یہ کی کہ جی حدیث کا تو تذکرہ ہی نہیں کرتے، یہ ہماری فقہ میں یہ۔ پھر ان سے پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کون سا ہے؟ کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، لیکن جب تک کہ آپ صحیح حدیث سے عقیدت اور محبت رکھتے ہوئے وضو کا طریقہ نہیں سیکھیں گے، وضو صحیح نہیں ہو سکتا۔